حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ کس قدر سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبیوں اور رسولوں کی اس مقدس سرزمین پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر پہ ہم اور آپ حاضر ہیں۔ دو بستیاں ہیں، توجہ دیجیے، دو بستیاں۔ ایک بستی کا نام ہے مدین، وہ یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، اور ایک بستی کا نام ہے الایکہ۔ دونوں کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا پیغامبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں کے لیے اور اصحاب الایکہ کے لیے، جنگل والوں کے لیے، دونوں کے لیے بیک وقت نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں بنیادی طور پہ دو بڑی خرابیاں موجود تھیں۔ ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں یہ قوم، یہاں کے باشندے بڑی گڑبڑی کرتے تھے۔ جب لیتے تھے تو جھکتا ہوا، اور جب دیتے تھے تول کر کے تو اڑتا ہوا۔ یہ دو اصطلاحیں ہماری اور آپ کی زبان کی، اس زمانے میں جیسے ترازو چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اور قوم کو تول میں انصاف سے کام لینے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ دوسری بیماری آپ کی قوم میں یہ تھی کہ چلتے ہوئے مسافروں کو، راہ گیروں کو یہ قوم لوٹ لیا کرتی تھی۔ مدین والے بھی اور یہاں جو اصحاب الایکہ کے لوگ تھے یہ بھی چلتے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان دو بیماریوں کے علاج کے لیے اور ان دونوں بیماریوں کو، دونوں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اوفوا الکیل، ناپ تول پوری کرو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، جس کا جو حق بنتا ہے اتنا دیا کرو، تول میں، ناپ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، آپ نے ایسی باتیں سنا کر ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ ایسے ہی شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ بتایا کہ چلتے ہوئے مسافروں کو مت لوٹا کرو، تو یہاں کے لوگ یعنی اصحاب الایکہ اور مدین کے لوگ، یہ سب لوگ مل کر حضرت شعیب علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے، اور ان سے یہ کہا کہ یا تو ہماری سرزمین چھوڑو، ہمارے علاقے سے، ہماری بستیوں سے باہر نکل جاؤ، ورنہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، طرح طرح کی دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ تم کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم کو ہم اپنے پرانے دھرم میں واپس لے آئیں گے۔ جیسا کہ یہ دھمکیاں آپ بڑی کثرت کے ساتھ میں آج سن رہے ہیں، یہ دھمکیاں کوئی نئی نہیں ہیں۔ یا تو اپنے ملک سے نکال دیں گے، کہیں اور جا کے رہو، یا تم کو ہم گھر واپسی کرا دیں گے۔ یہ تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ میں ایسی بدتمیزیاں پہلے کی جاتی رہی ہیں۔ ان نبیوں اور رسولوں نے ان کی باتوں کو برداشت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو محفوظ طریقے سے بستی سے نکال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں پہ اپنا عذاب نازل کر کے تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ دو باتیں خاص طور سے اور سن لیجیے، اس کے بعد ہم چلیں گے یہاں سے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1950 سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی تھی، میں پورا قصہ تو وہاں سناؤں گا، فرعون کے دربار میں ہوئی تھی۔ فرعون نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، بہت ناز و پیار کے ساتھ میں لاڈلے بن کر کے وہ رہے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ اچانک دھوکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی انسان کا قتل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنی جان بچانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچے، تفصیل تو بعد میں آپ کو بتائی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے اور مدین پہنچے، لیکن شہر میں بعد میں پہنچے۔ باہر ایک علاقہ ہے، وہاں کنواں تھا، تمام کے تمام چرواہے اس کنویں سے پانی نکال کے اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے۔ دو لڑکیاں تھیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کی قبر پہ آپ موجود ہیں اس وقت۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں معصوم سی، وہ بھی اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے اس کنویں کے پاس جاتی تھیں، لیکن وہ ظالم چرواہے پانی نکال کے اپنی بکریوں کو پلاتے
और फिर बहुत बड़ा पत्थर, बहुत भारी पत्थर सारे चरवाहे मिलके कुएं के ऊपर रख दिया करते थे। अब ये मासूम सी 2 बच्चियां उस पत्थर को तो नहीं हटा सकती। उन चरवाहों की बकरियों का झूठा पानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियां अपनी बकरियों को पिलाया करती थी। एक मुसाफिर है, कहाँ से आया है वो? मिस्र से आया। कहाँ है? मदियन, बाहर का इलाका है। उस नौजवान ने देखा कि 2 बच्चियां हैं, इंतजार कर रही हैं, खड़ी हुई हैं, अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकती। जब चरवाहे चले गए तो उन बकरियों को उन बच्चियों ने, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियों ने उनके झूठे पानी को पिलाने के लिए आगे बढ़ाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्यों कर रही हो, ताज़ा पानी क्यों नहीं? तो उन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियों ने कहा था कि इतना बड़ा पत्थर तो हम हटा नहीं सकते, इनकी बकरियों का झूठा पानी ही हमेशा हम अपनी बकरियों को पिलाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अकेले उस पत्थर को हटा दिया। अल्लाह ने बड़ी ताकत और कुव्वत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नवाजा था और ताज़ा पानी बकरियों को पिलाया। और नदर की हिफाजत का ये आलम था कि बच्चियों के ऊपर नदर नहीं जमाई। वो कौन थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये बच्चियां आईं अपने अब्बा जान के पास, कहा कि एक नौजवान हमें दिखा, बड़ा ताकतवर, कि जो पत्थर कई लोग मिलके रखते और उठाते थे, अकेले उस नौजवान ने पत्थर हटा दिया और हमारी बकरियों को ताज़ा पानी पिला दिया। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस नौजवान को घर बुला के लाओ। मेरे ईमान वाले भाइयों, जो इंसान तकवा और तहरत वाली ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उसके लिए गैब से इंतज़ाम पैदा कर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ कोई जानने वाला नहीं था। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस नौजवान को बुला करके लाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम किस शान से चले हैं वो तवज्जो दीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप पीछे रहें, मैं आगे आगे चलूँगा। खातून हो, बच्ची हो, बच्ची पर्दा, तुम सामने हमारे मत रहो, तुम पीछे चलो, आगे आगे मैं चलूँगा। जिधर मुड़ना हो ज़रा इशारे से कंकरी फेंक के बतला देना कि इधर मुड़ना है। अमानत का ये आलम, नदर की हिफाजत का ये आलम, तकवा और तहारत का ये आलम, तकवा का ये आलम, ताकत और क़ुव्वत का ये आलम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जब पहुँचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो बेटियों ने कहा कि इनको कुछ इनाम मिलना चाहिए, इन्होंने खिदमत की है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मूसा, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक बेटी से आपका निकाह कर दूँ। शर्त ये है कि 8 साल तक हमारी बकरियां तुम्हें चरानी होंगी, 2 साल का इजाफा और कर दोगे तो बेहतर रहेगा। 10 साल तक शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां किसने चराई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी सफूरा से आपका निकाह हुआ, जिनकी कब्र पे हम और आप मौजूद हैं, जिनको अभी सलाम पेश किया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद हैं अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बड़ी अज़मतों के हामिल हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बाकी पूरा तारुफ तो हम इंशाअल्लाह मिस्र में कराएंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो बहुत ज़रूरी बातें थीं वो बड़े इख्तिसार के साथ में मैंने अर्ज़ कर दी। अब कुछ कुरान करीम की तिलावत की, चंद आयतों की, ईसाल सवाब, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।